وأجاب عن هذا النظر بعضهم بأن المراد هو التصور بوجه ما ويتم التقريب لأنه لما وجب التصور بوجه ما ولا يمكن تحصيله إلا في ضمن تصوره بوجه مخصوص اختار المصنف التصور برسمه لاستلزامه لما هو الواجب أعني التصور بوجه ما لا لخصوصيته وكون غيره مستلزما لذلك الواجب لا يقدح في اختياره كمن اتجه له طريقان موصلان إلى مطلوبه فإنه يختار أحدهما بعينه وإن كان الآخر مؤديا إليه أيضا وكأن في عبارة الشرح إشارة إلى ذلك حيث قال فالأولى ولم يقل فالصواب. یہاں سے فیہ نظر کا اعتراض جو ہو رہا تھا اس کا یہ جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس جواب کی طرف کتاب ہی میں اشارہ ہے. اب پھر مجھے دہرانا پڑے گا وہ اعتراض، دہرانے کی ضرورت ہے کیا؟ یاد ہے نا وہی والا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کون سا تصور ضروری ہے، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ مجہول مطلق طلب کرنا لازم آئے گا. تو اعتراض یہ کیا کہ بھئی تصور سے مراد تصور بوجہ ما ہے، اور منطق کے مقدمے میں معاف کیجیے مقدمہ میں جو علم کا تصور ہوتا ہے وہ تصور کیسا ہوتا ہے؟ تصور برسم ہی، تصور. اور آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہے مقدمہ کو پڑھنے پر، اور مقدمہ پڑھ کر کے اس کا کون سا تصور حاصل ہوگا؟ تصور برسمی، نہ کہ تصور بوجہ ما. تصور بوجہ ما عام ہے اور تصور برسمی اس کا ایک فرد ہے، خاص ہے، اس کے نیچے ہے نا. جیسے حیوان عام ہے اس کے نیچے انسان ہے، تفصیل ہے اس کی. تو حیوان میں انسان کے مقابل جو ہے وہ زیادہ قیودات ہوں گے. حیوان جسم نامی بھی کہتے ہیں، لیکن انسان کہیں گے جسم نامی اور ناطق، ایک تفصیل بڑھ جائے گی نا اس کی. تو ایسے ہی تصور بوجہ ما مطلقاً تصور، تصور برسمی مطلب کچھ تفصیل کے ساتھ تصور. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس اعتراض کا انہوں نے وہی جواب دیا جو میں نے کل سمجھایا تھا، پرسوں بلکہ، کہ عام کا جب اطلاق ہوتا ہے تو عام کا جب صدق ہوتا ہے، عام کا جب وجود ہوتا ہے تو کسی نہ کسی خاص کے ضمن میں ہوتا ہے. یہ قاعدہ سمجھا دیا تھا ہم نے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے روپے دیجئے، تو آپ روپے عام ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ ارب خرب سب کو عام ہے. لیکن جب مجھے آپ دیں گے تو کچھ نہ کچھ خصوص مخصوص روپے دیں گے نا. ایسا نہیں اس تک غیر مخصوص دے دیں. آپ یا تو 1 لاکھ دو گے، یا 1 روپے دو گے، یا 1000 دو گے، کوئی نہ کوئی. تو جو دو گے وہ اس کا اس روپے کا کیا ہوگا؟ ایک مخصوص فرد ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام کا وجود کسی نہ کسی خاص کے ضمن میں ہی ہوتا ہے. تو اگرچہ دعویٰ یہ کیا، کیا دعویٰ کیا کہ علم کو شروع کرنے کے لیے اس کا تصور بوجہ ما ضروری ہے، لیکن تصور بوجہ ما پایا جائے گا کس کے ضمن میں؟ تصور برسمی کے ضمن میں. ہو گئی بات ختم. اب اعتراض یہ ہوا کہ تصور سے مراد تصور بوجہ ما یہ مستلزم ہے تصور برسمی کو بھی. جیسے حیوان کا فرد انسان ہو کر کے بھی پایا جا سکتا ہے، حیوان کا فرد فرس ہو کر بھی پایا جا سکتا ہے، حیوان کا فرد گھوڑا ہو کر کے بھی معاف کیجیے گدھا ہو کر کے بھی. یعنی حیوان کا وجود جو ہے گھوڑے کے ضمن میں پایا جا سکتا ہے اور گدھے کے ضمن میں پایا جا سکتا ہے. کسی نے کہا مجھے حیوان دکھاؤ، آپ نے گھوڑا دکھا دیا، برابر بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن گھوڑا تو حیوان سے خاص ہے نا. کسی نے کہا مجھے حیوان دکھاؤ، آپ نے انسان دکھا دیا، تو انسان حیوان سے خاص ہے کہ نہیں؟ تو حیوان کا وجود کسی خاص کے ضمن میں ہوا. اسی طریقے سے کہا کہ تصور بوجہ ما ضروری ہے، لیکن جب بات آئی ثبوت کی، وجود کی، تو کون سا تصور آ گیا؟ تصور برسمی. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب میں نے کہا آپ کو حیوان دکھاؤ تو آپ نے گھوڑا ہی کیوں دکھایا؟ ہمیں انسان دکھا دینا چاہیے تھا. پھر یہ اعتراض رکے گا کیا؟ جیسے میں نے اس دن سمجھایا تھا نا وہ حق 4 یار والی مثال دے کر کے، کہ اب پھر گھوڑا دکھاؤں گا، انسان دکھا کر بولے گا انسان کیوں دکھایا؟ مجھے تو کتا دکھانا چاہیے تھا. کتا دکھا دے گا، کتا کیوں دکھایا؟ مجھے شیر دکھانا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دکھانے والا یہ کہے گا کہ میں بھیا آپ نے بولا تھا حیوان دکھاؤ، مجھے اختیار ہے کہ حیوان میں سے جسے چاہوں دکھا دو. ایسے ہی کہا علم کے لیے تصور ضروری ہے، تصور بوجہ ما. اب تصور بوجہ ما کے حد تام بھی ایک تصور ہے، حد ناقص بھی تصور ہے، رسم تام بھی تصور، رسم ناقص بھی کیا ہے؟ تصور سب ہے. لیکن ان میں سے صرف رسم والا تصور برسمی کو اس نے کیا کر لیا؟ اپنا لیا. باقی 3 کو کیا کر دیا؟ تو چھوڑنے کی وجہ یہ کہ وہ مختار ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی خصوصیت ہے. جب میں نے کہا حیوان دکھا، آپ نے شیر دکھا دیا، تو اس لیے نہیں کہ حیوان
کا معنی شعر میں زیادہ خاص انداز میں پایا جاتا ہے، انسان میں کم خاص انداز میں پایا جاتا ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ آپ کو جو موقع سمجھ میں آیا اس میں آپ نے کیا کر دیا؟ دکھا دیا۔ اس میں کوئی تخصیص کی بات، خصوصیت کی بات، فاعل مختار جو چاہے کر سکتا ہے، فاعل مختار یہ، لیکن یہ فلسفیوں کے خلاف ہے، ایک عقیدہ، ایک بحثی اسلامی بحث۔ ترجیح بلا مرجح جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اور حکماء اور فلسفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دیکھیے، میں نے کبھی یہ اٹھا لیا اور کبھی اس کو پکڑ لیا، میں جب پڑھا رہا ہوں کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں، کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں، کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں، الگ الگ کو دیکھ رہا ہوں نا۔ کوئی کہ حضرت آپ نے پہلے اس کو، بعد میں اس کو، بعد میں اس کو کیوں دیکھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ میری مرضی۔ لیکن وہ حکماء کہتے ہیں نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ترجیح موجود ہے، جبھی انہوں نے پہلے اس کو دیکھا، بعد میں یا تو یہ زیادہ نظر آ رہا ہوگا، اس سے کم وہ نظر آ رہا ہوگا، اس سے وہ کم وہ نظر آ رہا ہوگا، جو زیادہ نظر آ رہا تھا پہلے اس کو دیکھ لیا۔ آپ کے سامنے 2 گلاس پڑا ہوا، آپ نے ایک کو اٹھا لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ مرضی اس کی تھی، اس نے اٹھا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا تو وہ قریب ہوگا وہ گلاس، یا اس میں مال اچھا ہوگا، اچھا دودھ ہوگا، اس میں پانی ہوگا، اس کو دودھ پینا پسند تھا اس لیے دودھ اٹھا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیا کہ ارے منطقیو، فلسفیوں، یہ بتاؤ، ایک گلاس سیم کلر، سیم قیمت، سیم ہر چیز سیم، اس میں جو ہے وہ بھی سیم، اور جو گلاس ہے وہ بھی کیا ہے، اور انسان سے سیم دوری پر ہے، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ دوری ہے، سیم دوری پر، نہ دائیں نہ، آپ بولو گے کہ ایک دائیں ایک بائیں، نہیں، بالکل ایک دم بیچ میں جاؤ اور کیا کرو، ٹھیک ہے، دونوں ایک دم برابر رکھا ہوا ہے۔ ایک کو اٹھا کے پی لیا اس نے، آپ بولو گے کیوں پیا؟ تو وہ بولے گا ترجیح بلا مرجح، چونکہ محال ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی ترجیح ہوگی، وجہ ترجیح، اسی کو کیوں اپنایا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ترجیح۔ ہم کہتے ہیں کوئی وجہ ترجیح نہیں، اس کا ارادہ ہے وجہ ترجیح، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں وہ ارادہ ہے، اس کا کیا، اس کا ارادہ ہے، یا اس کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہا اس نے اٹھا لیا۔ تو ترجیح بلا مرجح کا باطل ہونا ہمارے نزدیک مسلم ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں مسلم نہیں ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میر سید شریف جرجانی ہمارے ہی مذہب کے قائل تھے، اسی مذہب کے قائل تھے، کیا کہ ترجیح بلا مرجح جائز ہے۔ یعنی کوئی پوچھ سکتا تھا نا کہ بھائی جب تصور کرنے کے لیے حد تام ہے، حد ناقص ہے، رسم تام ہے، تو انہوں نے رسم تام کو ہی کیوں اپنا لیا، تصور بے رسمی کو، باقی 3 کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اور وہ کہیں گے، منطق حکماء کہیں گے کوئی نہ کوئی اس میں خصوصیت ہوگی، تبھی تو اس کو اپنا، باقی 3 کو کیا کر دیا؟ اور یہ حضرت کہہ رہے لا بخصوصیتی، کوئی خصوصیت مرضی تھی، انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنا لیا۔ اعتراض کا جواب سمجھنا ہے؟ ترجمہ دیکھیے، پھر اس کے نیچے ایک اور باریک بات آئے گی۔ یہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے کہا کہ جیسے منزل تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں، تو انسان جس منزل پر، جس راستے پر چاہے اس راستے پر اس کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا، ادھر نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجہ ترجیح اس راستے پر ہوتی ہے لیکن چلا جاتا ہے، جیسے اس راستے سے جائے گا تو کم پیٹرول لگے گا، اور اس راستے سے جائے گا تو وجہ ترجیح موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن بولتا نہیں، میں نہیں جاتا، میری مرضی، میں ادھر سے نہیں جاؤں گا، ادھر سے جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہ آ رہی ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کہاں گئی عبارت بھائی؟ ہاں، اجاب عن ھذا النظر بعضهم، بعض منطقیوں نے اس نظر کے بارے میں جواب دیا ہے بان المراد هو التصور بوجہ ما، کہ تصور سے مراد جناب کیا ہے؟ تصور بوجہ ما ہی ہے، تصور بوجہ ما ہی ہے۔ ویتم التقریب، اور تقریب بھی کیا ہے؟ آپ فی نظر کا اگر کہہ رہے ہیں تقریب تام نہیں ہے، تقریب بھی یہاں کیا ہے؟ تام ہے۔ کیسے؟ لأنہ لما وجب التصور بوجہ ما، اس لیے کہ علم کو شروع کرنے کے لیے جب کیا ضروری ہے؟ تصور بوجہ ما ضروری ہے۔ لا يمکن تحصیلہ الا فی ضمن تصورہ بوجہ مخصوص، تو اس کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر کس کے ضمن میں؟ کسی نہ کسی مخصوص تصور کے ضمن میں۔ تو اختار المصنف التصور برسم، مصنف نے مخصوص تصور کو میں سے کس کو اپنا لیا؟ جیسے کہا مجھے حیوان دکھا دو، آپ نے کیا دکھا دیا اپنی مرضی سے؟ انسان دکھا دیا، گھوڑے وغیرہ سب کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی جب کہا تصور ضروری ہے تو کون سا ذکر کر دیا انہوں نے؟ تصور برسمی، اور باقی کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لاستلزام ہی لما هو الواجب، اس لیے کہ یہ مستلزم ہے اس کو جو ضروری ہے، عن التصور بوجہ ما، یعنی واجب کیا ہے؟ انسان مستلزم ہے کہ نہیں حیوان کو جناب؟ بولو بھائی، انسان حیوان کو
ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اور حیوان نہ ہو. تو یہ دکھانا مجھے کیا ضروری تھا؟ حیوان کو دکھانا مجھے کیا ضروری تھا؟ دکھا دیا. کیا تو حیوان کو دیکھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان حیوان کو کیا ہے ضروری تھا. علم کو شروع کرنے کے لیے کون سا تصور بے وجہ ما. اور کیا بیان کر دیا؟ تصور بے رسمی. تصور بے رسمی مستلزم کس کو ہو گیا؟ اس واجب کو. جو واجب کون سا تصور ہے؟ اب ترجمہ دیکھیے. لِاِسْتِلْزَامِهِ لِمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَنِ التَّصَوُّرَ بِوَجْهٍ مَا. کیونکہ یہ یعنی جو مخصوص تصور بے رسمی ہے یہ مستلزم ہے اس کو جو واجب ہے. اور واجب کیا ہے؟ بِوَجْهٍ مَا لَا لِخُصُوصِيَّتِهِ. یہ اس اعتراض کا جواب ہوا جو میں نے سمجھا آپ کو کہ تصور بے رسمی میں کوئی خصوصیت انسان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے حیوان ہونے کے اعتبار سے. جیسے گھوڑا حیوان ویسے انسان بھی کیا ہے جناب؟ پھر انسان کو ہی کیوں دکھایا؟ تو کوئی خصوصیت کی وجہ سے. لال خصوصیتہ لال وکون غیرہ مستلزما لذالک الواجب لا یقدح فی اختیاری. اور اس کے غیر کا بھی اسی واجب کو مستلزم ہونا یہ اس بات کا اعتراض پیدا نہیں کرتا کہ انہوں نے اسی کو کیوں اختیار کیا. میں نے مفہومی ترجمہ کیا نہیں سمجھے بات کو؟ حیوان جب گھوڑا بھی مستلزم ہے حیوان کو, گدھا بھی مستلزم ہے حیوان کو, تو انسان کو دکھانے کو ہی سامنے والے نے کیوں پسند کیا؟ یہ والا اعتراض وہاں پیدا کیوں؟ اختیار کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ وہی کہہ رہے ہیں وَقَوْنُ غَيْرِهِ میں حاضر کا مرجع تصور بے رسمی. تصور بے رسمی کے غیر کا مستلزم ہونا لذالک الواجب. کس کے؟ اس ضروری والے تصور کے. کون سا ضروری والا تصور؟ بے وجہ ما لا یقدح اعتراض پیدا نہیں کرے گا فی اختیار ہی اس کے اختیار کرنے میں. کمن اتجہ لہو طریقان موصلان. جیسے کسی کے سامنے دو راستے ہو جو مطلوب تک کیا پہنچا رہے ہو. فَإِنَّهُ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ. تو وہ کسی ایک متعین کو کیا کر سکتا ہے؟ وَإِنْ كَانَ الْآخِرُ مُؤَدِّيًا إِلَيْهِ أَيْضًا. اگرچہ دوسرا راستہ بھی کہاں پہنچا رہا ہے؟ مطلوب تک ہی پہنچا رہا ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ ارادے سے کر سکتا ہے. یہ ہوگی بات, جواب ختم ہو گیا. وَكَأَنَّ فِي عِبَارَةِ الشَّرْحِ اشارۃ. کہتے ہیں یہ جو جواب ہے اس جواب کی طرف قطبی صاحب میں کی جو عبارت ہے اس میں یہ اشارہ موجود ہے. کلیئر نہیں بلکہ اشارہ موجود ہے. کیسے؟ کہتے ہیں وَكَأَنَّ فِي عِبَارَةِ الشَّرْحِ اشارۃً. اور گویا کہ شرح کی عبارت میں اشارہ بھی ہے الی ذالک اس بات کی طرف کہ تصور بے وجہ ما مراد ہے, لیکن کس کے ضمن میں؟ تصور بے رسمی کے ضمن میں. اور یہ مصنف کا اختیار ہے, اس نے تصور بے رسمی کو پسند کر لیا, باقی کو کیا کر لیا؟ چھوڑ لیا. اس کی طرف اشارہ ہے. کیسے؟ قال فالاولا. کیونکہ شارع نے وہاں کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا یا درست یوں کہنا چاہیے تھا. وہ جو کہا وہ غلط ہے. غلط نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اولا. مطلب کوئی نہ کوئی تعبیر سے وہ بات درست ہو سکتی ہے. ایک ہے اولا اور ایک ہے درست. اولا کا معنی ہوگا درست تو ہے لیکن بہتر نہیں. نہیں سمجھ بات کو؟ درست تو ہے لیکن, اور ثواب کا معنی کیا ہوگا؟ جو غلط نہیں ہے. اولا کا معنی یہ ہوگا جو درست نہیں ہے. اولا کا معنی ہوگا جو درست ہے, جو لیکن زیادہ درست. اور ثواب کا معنی کیا ہوگا؟ جو غلط نہیں ہے. ثواب کا معنی کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبارت میں یہ نہیں کہا کہ وہ عبارت ہی غلط ہے یا درست تھا کہ یوں کہتے, مطلب وہ عبارت غلط ہے درست تھا کہ یوں کہتے, بلکہ کہا وہ عبارت درست ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ. باریکی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس طرح کے وہاں عبارت میں فالاولا ولم یقل فالصواب. انہوں نے فالصواب نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ فالاولا کہا ہے. اب پھر فالاولا ان یقال, زیادہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے. عبارت ہے نا وہاں پہ, اس پر کہہ رہے ہیں یہ جو ہے چیز سمجھنے کے لیے آپ کو لولاہ لم تنا والی مثال قاعدہ پڑھے ہے کیا؟ لولاہ لم تنا موقوف علیہ یعنی جس پر کوئی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے, جس پر کوئی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ ڈیپینڈ جو چیز ڈیپینڈ جس پر چیز ڈیپینڈ ہو رہی ہے, جس پر کوئی چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے, وہ چیز
کی دو حیثیت ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ موقوف علیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ موقوف علیہ کی دو قسمیں بنتی. کتنی قسمیں؟ ایک لولاہ لم تنع اور ایک مصحح دخول فا. یہ بہت مشہور شرح جامی وغیرہ میں سمجھاتے نہیں، سمجھے آپ نے کبھی؟ لولاہ لم تنع کا معنی ہوگا کہ اگر وہ موقوف علیہ نہیں ہے تو موقوف کا پایا جانا بالکل محال. موقوف کا پایا جانا بالکل کیا ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ موقوف علیہ ہو تو موقوف پایا جائے گا، لیکن اس حد تک نہیں کہ یہ نہ ہو تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، اس کا وجود ہی ممتنع ہو جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے آپ کہو 1 لیٹر دودھ میں 1 پاؤ شکر کی ضرورت پڑتی ہے، 1 لیٹر دودھ کی چائے میں 1 پاؤ شکر کی ضرورت ہے، تو ضرورت متحقق ہے کتنے کی؟ 1 پاؤ شکر کی. لیکن کیا ایسا ہے کہ 1 پاؤ شکر نہ ہو تو 1 لیٹر دودھ کی چائے ہی نہیں بنے گی؟ ایسا ہے کیا؟ 200 گرام شکر ہے تو چائے تو بنے گی، لیکن کیا بنے گی جناب؟ پھیکی بنے گی نا. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 1 لیٹر دودھ کی چائے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کتنا شکر ہو؟ 1 پاؤ ہو. لیکن یہ ضرورت اور یہ توقف اس طور پر نہیں ہے کہ اگر 1 پاؤ شکر نہ ہو تو بالکل چائے ہی نہ بنے، بالکل چائے ہی نہ بنے. اور اگر میں یوں کہتا ہوں کہ دودھ کی چائے کے لیے دودھ کا ہونا ضروری ہے، دودھ والی چائے کے لیے، یہ توقف کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جس میں ایسا ہو کہ وہ نہ ہو تو وہ بھی نہ ہو، وہ نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا توقف لولاہ لم تنع. کیا کہا جائے گا؟ لولاہ لم تنع. جیسے حضرت عمر فاروق فرماتے لولا علی لہلک عمر. تو یہ بھی توقف لولاہ لم تنع والا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ واقعی حضرت عمر ہلاک ہو جاتے، ممکن ہے کوئی اور دوسرا بھی ان کی رہنمائی کر دیتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے مصحح دخول فا. یہ توقف کیسا ہے؟ علمی طور پر یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ لولاہ لم تنع والا توقف کیا ہوتا ہے؟ طہارت نہ ہو تو، جانماز نہ ہو تو. لیکن جانماز پر نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ زمین نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. تخت پر پڑھ لے، وہ توقف مصحح دخول فا. سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے میں آپ کو یہ سب مثالیں دے رہا ہوں. تو کبھی بولتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ چیز اس پر موقوف ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ نہ ہو تو یہ بھی، بلکہ ٹھیک ہے کہ یہ ہو تو یہ ہوگا بہتر انداز میں. اس کو کہا جائے گا مصحح. ہاں، فا کا دخول وہاں صحیح ہو جاتا ہے. ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یوں تو کہنا صحیح ہوگا. مصحح دخول فا کا مطلب کیا ہوگا اردو زبان میں؟ تو کہنا صحیح ہو. اگر زید کامیاب ہوگا تو اسے چاکلیٹ دوں گا، تو اسے، تو بغیر کامیابی کی چاکلیٹ نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. یہ مصحح دخول فا والا ہوا. یہ مصحح دخول فا والا توقف ہے. مصحح دخول فا والا توقف ہے. زید محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا. کبھی بغیر محنت کے بھی پاس ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ محنت نہیں کیا اور جو بس بغیر محنت کے جو باتیں ذہن میں تھی وہی سوال آ گیا، جواب لکھ دیا. یہ مصحح دخول فا والا توقف. کون سا توقف؟ اور ایک ہوتا ہے کہ سورج نہ ہو تو دن نہ ہو. سورج یعنی اس کا وجود، مطلب وہ نہ نکلے تو، سورج نہ نکلے تو نہ دکھے نہیں بلکہ نہ نکلے. سورج نہ نکلے تو یہ توقف کون سا؟ توقف لولاہ لم تنع. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اب سمجھے بات کو نہیں سمجھے؟ یاد رہے گا کہ بعد میں بھول جائیں گے؟ ہاں. اب یہ، ہاں، اب جو ہے اس اصطلاح کو جب آپ نے سمجھ لیا تو یہ سمجھیے علم کو شروع کرنا موقوف ہے تصور بے وجہ ما پر بھی اور تصور بے رسمی پر بھی. برابر ہے؟ تو لولاہ لم تنع والا توقف کہاں ہے؟
ہاں اب جلدی سمجھ میں بات آ گئی. اور مصحح دخول فا والا توقف کہاں ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے. لیکن تصور برسمہ کو بھی ہم لولاہ لم تنع کے معنی میں توقف میں لے سکتے ہیں. کیسے؟ جب ہم شروع فی العلم علی وجہ البصیرت کی قید لگا دیں. کیا لگا دیں؟ کہ کسی علم کو بصیرت کے طور پر آپ شروع کرنا چاہتے ہو تو کیسا تصور چاہیے جناب؟ بولو بولو. تصور برسمی چاہیے. تو شروع فی العلم علی وجہ البصیرت موقوف ہے کس پر؟ تصور برسمی پر. اور یہ والا توقف کون سا ہے؟ لولا. اب حضرت تصور برسمی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا رتبہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کہ وہ مصحح دخول فا سے ہٹ کر کے کس مرتبے میں چلا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھو اگرچہ عبارت پر اعتراض بال کی کھال نکال رہے ہیں لیکن اسی ضمن میں آپ کو عمومی قاعدے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. کیا سمجھ میں آ رہے ہیں اس میں؟ جیسے اوپر قاعدہ سمجھ میں آ کہ عام کسی نہ کسی خاص کے ضمن میں ہوتا ہے. نیچے قاعدہ پڑھا کہ توقف کتنے طرح سے ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. تو تصور جب ہم یہ کہیں گے کہ علم کا شروع کرنا موقوف ہے تصور پر اور اس سے مراد ہے تصور بوجہ ما، تو یہ کون سا توقف ہوگا؟ لولا لم تنع والا. اور اگر یوں کہ علم کا شروع کرنا موقوف ہے تصور پر اور تصور کو کس ضمن میں مراد ہے؟ تصور برسمی کے ضمن میں، یہ توقف کون سا ہوگا؟ مصحح دخول فا. اگر اس کو مصحح دخول فا کے بجائے لولا لم تنع میں ڈالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ادھر؟ علی وجہ البصیرت. وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ اور تو کچھ اور وضاحت کر دیں گے. جی خاکہ ذہن میں آیا؟ ہاں بولیے. مصحح دخول فا کا مطلب فا کے دخول کو وہ توقف صحیح کرنے والا. مصحح کا معنی تصحیح سے اس میں فاعل کا صیغہ معنی ہوگا صحیح کرنے والا ہو. کس چیز کو؟ فا کے دخول کو. اردو میں کہیں گے لفظ تو کو داخل کرنا جائز کر دے. لفظ تو جیسے میں نے کہا زید امتحان میں پاس ہوگا تو میں اسے کیا دوں گا؟ چاکلیٹ دوں گا. یہ تو داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو چاکلیٹ کا ملنا موقوف ہے کس پر؟ لیکن ایسا نہیں کہ امتحان میں پاس نہیں ہوگا تو چاکلیٹ دینے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہے کیا؟ اس کے خلاف کر کے چاکلیٹ دے دے اس کو. تو یہ والا توقف کون سا ہوا؟ توقف مصحح دخول فا والا توقف. اور یہ شے حیوان نہیں تو انسان نہیں. یہ شے حیوان نہیں تو بس سمجھ میں. اگر یہ شے حیوان نہیں ہے تو انسان ہونا موقوف ہے کس پر؟ اس کے حیوان ہونے پر. حیوان ہونا نہیں پایا جائے گا تو انسان ہونا بھی بالکل. ایسا ہو سکتا ہے کسی اور اعتبار سے انسان ہونا پا لیا جائے، حیوان نہ ہونے کے باوجود کسی طریقے سے انسان ہونا پا لیا جائے. یہ توقف کون سا ہوا؟ توقف لولا لم تنع والا توقف ہوا. اس کو انشاءاللہ کل ترجمہ میں پڑھ لیتے ہیں. دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ